وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ غزوہ احد میں جو نہایت ناگوار صورتحال پیدا ہوئی تھی، جو بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا تھا، اس کے ضمن میں یہ آیت نمبر 152 جو ہے سورہ آل عمران کی، وہ بہت اہم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، دیکھو مسلمانوں، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا تھا، مدد کا وعدہ کیا تھا، اس نے وہ وعدہ پورا کر دیا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، تم نے انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹا، یہاں تک کہ بنی عبد الدار کے 9 علم بردار یک کے بعد دیگرے ختم ہوئے، مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہوئے۔ اس پورے خاندان میں ایک بھی نہ بچا کہ جو جھنڈے کو پھر لے کر کھڑا ہو سکتا۔ تو ہماری نصرت آ گئی تھی، ہمارا وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ لیکن حتیٰ اذا فشلتم، اب یہاں 3 الفاظ جو آئے ہیں میں پوری وضاحت کر چکا ہوں، اس وقت صرف یاد دہانی ہے کہ یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کیا، تم ڈھیلے پڑے، فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور تم نے معاملے کے بارے میں جھگڑا شروع کیا۔ ہونا تو چاہیے سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، جب تک کہ کوئی شے شریعت کے خلاف حکم نہ دے۔ آپ کا کمانڈر، لوکل کمانڈر حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری، وہ مصر تھے کہ یہاں سے مت ہٹو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تو تم نے تعویل کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ جو لوکل کمانڈر ہے، جب حضور نے یہ فرمایا ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے نامزد کردہ مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو تم نے امیر کی نافرمانی کی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، اور تم نے یہ نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ شے دکھا دی، ما تحبون، جو تمہیں پسند ہے۔ اکثر لوگوں نے اس سے مراد مال غنیمت لیا ہے، میرے نزدیک یہاں مراد فتح ہے۔ سورہ صف کی آیت کی روشنی میں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، بندہ مومن کو فتح سے، شکست سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اپنا فرض ادا کرنے سے ساری بحث ہونی چاہیے۔ فتح و شکستوں کو پرواہ نہیں، اگر آپ نے اپنا فرض ادا کیا آپ کامیاب ہیں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے بھی ہیں کہ جو دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا دنیا کی مال و دولت یا دنیا میں فتح مندی۔ تو دنیا کی فتح مندی تمہارے پیش نظر ہے۔ ہاں ایسے بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ ثم صرفکم عنہم، تمہارے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رخ کو پھیر دیا ان کی جانب سے۔ یہ بڑا عمدہ انداز تعبیر ہے کہ جب دشمن بھاگ رہا تھا اور مسلمان تعاقب میں تھے، اب یہ کہ مسلمانوں کا رخ پھیر دیا ان کی طرف سے۔
چونکہ پیچھے عقب سے حملہ ہو گیا ہے، خالد بن ولید جو ہے اپنے رسالے کے ساتھ حملہ آور ہو گئے ہیں، لہذا سب کی توجہ پیچھے ہو گئی، تو گویا جو دوڑ رہے تھے بھاگ رہے تھے ان کو بھی موقع ہو گیا کہ پیچھے پلٹ کر حملہ آور ہو جائے۔ تو اس طریقے سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان ہے مسلمانوں تم آ گئے، لیکن یہ کس لیے؟ لِیَبْتَلِیَکُمْ، یہ میں نے کئی مرتبہ واضح کر دیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں یہ مضمون بہت وضاحت کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ آیا کہ یہ جو مصائب دنیا میں آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو در حقیقت ان میں بھی حکمت پوشیدہ ہے، اس میں بھی خیر ہے۔ ابتلا، آزمائش، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری صفوں میں کہاں کہاں کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، ضعف ہے، کس کس پہلو سے ہمارے حالات جو ہے اصلاح طلب ہیں۔ اگر فتح پر فتح ہی حاصل ہوتی چلی جائے، اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے ہر وقت ہماری غلطیوں اور خامیوں کو کنڈون کرتی رہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ اصلاح کی شکل کبھی بھی پیدا نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ وہ غلطیاں جو ہے کمپاؤنڈ ہوتی چلی جائیں گی، بڑھتی چلی جائیں گی، خامیاں کمزوریاں جمع ہوتی چلی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ وہ چاہے کہ تم دیکھ لو کہ تمہارے اندر کہاں کہاں رکھنے ہیں، کہاں کہاں کوتاہیاں ہیں، کہاں کہاں کمزوریاں ہیں، کہاں کہاں پانی مرتا ہے، جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، یعنی جو خطا ہوئی ہے نیک نیتی سے ہوئی ہے، اس میں کوئی بدنیتی نہیں تھی، کوئی نفاق نہیں تھا، لہذا اللہ نے معاف کر دیا۔ اگرچہ دنیاوی سزا اس نے دی تمہیں، یہ دنیاوی سزا ضروری تھی آئندہ کے لیے، تربیت کے لیے، لیکن یہ کہ اخروی اعتبار سے مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معافی دے چکا۔ معافی کا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو گیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے حق میں بڑے فضل والا ہے، بہت کرم کرنے والا۔ اب دیکھیے شرک میں غفور ہے، شفیق ہے، خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں کوئی نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جو افراتفری ہو گئی۔ ابھی جو میں نے الفاظ استعمال کیے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آنے کی وجہ سے جو صورتحال بن گئی، کیوس، اِذْ تُسْعِدُونَ، جبکہ اے مسلمانوں تم چڑھے جا رہے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اب ایک ہی راستہ ان کے پاس بچت کا رہ گیا تھا، پہاڑوں پر چڑھ جائیں، دامن احد میں جنگ ہو رہی ہے، بھاگ کر پہاڑ کے اوپر جا کے پناہ لے لیں۔ تو جن کو بھی اس وقت پناہ لینے کی فکر ہوئی وہ دوڑے پہاڑ کی طرف۔ اِذْ تُسْعِدُونَ، جبکہ تم چڑھے جا رہے تھے اوپر پہاڑ کے، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاں بھی محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا دوڑا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، یعنی وہ ایک کیفیت جو ہے اس کو وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کون پیچھے آ رہا ہے، کون پیچھے رہ گیا ہے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، جبکہ تمہارے عقب میں تمہارے پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے کہ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ الیہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، اپنے قدموں کو جماؤ، مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو، مقابلہ کرو، صورتحال جو بھی آ گئی ہے اب اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی ہمت کو جمع کرو، مجتمع کرو۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تو اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا یا غم پر غم دیا۔ یہاں پر اصل میں غمًا بغم، اصابکم، تم پر ڈالا، غم پر غم یا غم کے بدلے غم، دو ترجمے ہیں جو مفسرین نے اور مترجمین نے کیے۔ صورتحال یہ تھی کہ پے بپے غم آ رہے ہیں۔ پہلا غم تو یہ کہ فتح ہاتھ سے جاتی نہیں، دوسرا غم سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے پے بپے غم پر غم، اور سب سے بڑھ کر غم یہ کہ حضور کے بارے میں یہ خبر اڑ گئی کہ حضور کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اب اس کو دو طریقے پر ترجمہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا غم تمہیں دے کر، یہاں غم بعوض غم کے، یہ جو لفظی ترجمہ کیا جائے گا غمن بے غمن، یعنی ایک غم کی بجائے دوسرا غم۔ تمہیں پہلے جو غم تھے اس پر ایک بہت بڑا غم جو ہے اس کا اضافہ کر دیا، اور وہ غم کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اپنے سب دکھ بھول گئے، اپنے سارے غم جو ہیں وہ در حقیقت اسی دفتر بے معنی غرق میں نہ بھولا، اس بڑے غم کے اندر سب کے سب غم گھل گئے۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا ہے، اور یہ عربی زبان میں قاعدہ ہے کہ حروف جار جو ہیں
وہ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں، جو بھی زبان کا جو سیاق و سباق ہے اس کے اعتبار سے. تو فَأَصَابَكُمْ غَمًّا عَلَىٰ غَمٍّ، یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے، غم پر غم، پے بپے غم، ایک غم دوسرا غم تیسرا غم. اس لیے کہ جب یہ انسان پر اس طریقے سے تابڑ توڑ اور پے بپے غم آتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے، اس کے اندر جو ہے تحمل کی طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، برداشت. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں میڈیکل سائنس میں ہلکی ہلکی انفیکشن ہوتی رہے تو ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور اچانک ایک انفیکشن ہو تو آدمی جو ہے پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. امریکہ اور یورپ سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر پانی پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ہم وہی پانی پیتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو روز پیتے ہیں. جو بھی اس میں جراثیم ہے جو بھی کچھ ہے ہم ان کے عادی ہو چکے ہیں، ہمارے اندر امیون سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر کسی امریکن کو یورپین کو پاکستان ہندوستان میں آ کے ملیریا ہو جائے تو مر جائے گا، وہ زندہ نہیں رہ سکے گا. لیکن ہمارے ہاں ملیریا جو ہے وہ ایک عام بیماری ہے، ہوتا رہتا ہے. تو یہ ہے کہ وہ ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. Marriage or divorce? What's Islamic ruling? Husband wants to give divorce. Solution or problem? Joint family system. Heaven or hell? Big fat ego have become the norm. You choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. ہر سنیچر رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. Say indeed my prayer, my sacrifice, my life and my death are all for Allah, sustainer of the world. Adai Dynamic I challenge any human being to point out a single fundamental of Islam in youthful quest. which is against humanity as a whole. Iconic, inspiring, encouraging. Don't judge Islam based on the following. Farik Naik, Judge Islam based on the authentic sources, that is the glorious Quran and the authentic Hadith. son of the world-famous orator on Islam and comparative religion, Dr. Zakir Naik. Allah subhanahu wa ta'ala is giving us an opportunity to do a prophet job and to earn a prophet reward. A star above par in Teens Star. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 6:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. تعلیم سے کٹ جانا تہذیب سے ہٹ جانا قوموں کی تباہی کے اسباب یہی تو ہے. جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے ان سے وہ باز نہیں آتا. بنیادی اصولوں سے دوری، عمل صالح سے فرار، گمراہیوں سے نسبت. رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، یہ ہے تکذیب کا راستہ. شیخ حافظ سلام الدین یوسف. اس کا نتیجہ پھر بالآخر پھر یہ ہوتا ہے کہ تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے. جانیے کیسے ہو جاتی ہیں قومیں برباد جب کرتی ہیں بد عملیوں کا انتخاب، قوموں کی تباہی کے اسباب. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی. تو فرمایا یہ سارا ہم نے اس لیے کیا کہ لکے لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تاکہ جو بھی تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، یا جو بھی مصیبت تم پر پڑے اس پر غم نہ کیا کرو، افسوس نہ کیا کرو، حزن نہ کیا کرو. تحمل پیدا ہو جائے تمہارے اندر، برداشت پیدا ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں سرد و گرم چشیدہ. حالات جو ہے انسان نے اگر دیکھے ہوں، ہر طرح کے حالات، اچھائی بھی، برائی بھی، تکلیف بھی اور راحت بھی، تو وہ آدمی پختہ ہو جاتا ہے. اسے سیزننگ کہتے ہیں. آپ لکڑی جو ہے وہ پڑی رہے، جو آپ کی شیشم کی لکڑی ہے، دھوپ بھی اس پر آ رہی ہے اور بارش بھی پڑ رہی ہے، لیکن وہ سیزننگ ہو رہی ہے اس کی، وہ پختہ سے پختہ تر ہو رہی ہے.
اسی طریقے سے تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ پختگی پیدا ہو جائے، غمم بغم لکے لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون. اور جو کچھ تم کر رہے تھے یا کر رہے ہو، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اس کی نگاہوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تمہاری خامیاں بھی اس کی نگاہوں میں ہے، اور تمہارے اندر جو بھی خیر ہے اس کو بھی اللہ خوب جانتا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا طائفۃ منکم. پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا تم پر اس غم کے بعد ایک غنودگی کی کیفیت کو امن کے ساتھ. اب دیکھیے، انسان اگر متفکر ہے، پریشان ہے، خوف زدہ، اسے نیند نہیں آئے گی. نیند کب آتی ہے، اونگ کب آتی ہے؟ جب انسان کوئی طمانینت محسوس کرے، اطمینان محسوس کرے، کوئی کھٹکا نہیں، کوئی اندیشہ نہیں. یہ اندرونی جو انسان کا داخلی امن ہوتا ہے، اسی سے در حقیقت پھر اونگ یا نیند آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک احسان کے طور پر فرما رہا ہے کہ اس ساری بپتا کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسے امن کی کیفیت طاری کر دی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، ایک امن کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت. جو ہوا ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا ہو گیا، اور جو اللہ کی مشیت میں نہیں تھا وہ نہیں ہو سکتا. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو بھی کچھ ہے بإذن رب آیا ہے، اور وہ ہمارا مولا ہے، مالک ہے، آقا ہے، پروردگار ہے، ہر ساقی ما ریق عین الطاف است، میرے مالک، میرے آقا، اس کی طرف سے جو شے بھی آئے میرے لیے وہ عین اس کی مہربانی ہے، اس کی عطا ہے، اس کی جود و سخا. یہ کیفیت جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک طرح کی اونگ کی سی کیفیت بھی بہت سے اصحاب پر طاری ہوئی. حضرت طلحہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی دفعہ تلوار ان کے ہاتھ سے اسی اونگ کی کیفیت میں چھٹی ہے. نعاسا یغشا طائفۃ منکم، یہ ایک اونگ تھی جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپے ہوئے تھی، ان کے اوپر طاری ہو گئی تھی. لیکن ایک اور گروہ بھی تھا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، باقی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یہ ترجمہ کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، جو بامحاورہ، یعنی انہیں اپنی جانوں کی فکر تھی. اب کیا ہوگا، اب تو مارے گئے، اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، شکست ہو گئی، یہ کیا ہوا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سارا کھیل ختم. جن لوگوں کے اندر بھی کوئی ضعف ایمان تھا، نفاق نہیں، ضعف ایمان، یہ دو چیزیں جدا ہیں بالکل. ضعف ایمان کی ایک آخری حد ہوتی ہے نفاق، لیکن شروع میں ضعف ایمان، کمزوری، یہ اپنی جگہ پر ایک شے ہے، اس کے اپنے کچھ اثرات ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں. جن میں اس ایمان کی کچھ کمزوری تھی، ان کے حواس جو ہیں اس وقت وہ سخت مختل تھے، پریشان تھے، انہیں اپنی پڑی ہوئی تھی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ان کی اپنی جانوں نے ہی فکر دامنگیر کر دیا تھا کہ اب کیا بنے گا. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور وہ اللہ کے ساتھ گمان کرنے لگے تھے ناحق جاہلی دور کے گمانوں کے مانند. یہ کیا ہے، کیا واقعتاً اللہ کے رسول کا وعدہ سچا تھا؟ یا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شیطان نے یہاں تک وسوسہ اندازی کی ہو کہ ہم تو محمد پر ایمان لائے تھے، کیا واقعتاً محمد اللہ کے رسول ہے؟ یہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو یہ کیفیت کیسے ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہمارا جو معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو، اللہ کا حبیب ہو، اللہ کا رسول ہو، اللہ کا فرستادہ ہو، اللہ کا چنا ہوا ہو، مصطفیٰ مرتضیٰ، لیکن یہ کہ یہ صورتحال ہو گئی. تو شیطان ظاہر بات ہے کہ اس کو تو جہاں تک وسوسہ اندازی ہے اس کا تو اختیار حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ گمان کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں ناحق، غلط، بے بنیاد، باطل گمان، کہ جو در حقیقت جاہلیت والے دور کے سے گمان تھے. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے پاس بھی اختیار کی کوئی مقدار ہے؟ یعنی اصل خیال یہ آیا کہ یہ غلطی ہوئی کہ ہم کھلے میدان میں آ کر اس لشکر کے ساتھ ٹکرا گئے، یہ غلطی ہوئی. بجائے اس کے کہ وہ غلطی سامنے ہوتی. ظاہر بات ہے اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے تو اس وقت عین میدان کارزار میں یہ حقیقت منکشف تھی ہی نہیں کہ غلطی کی ہے تیر اندازوں نے. یہ ساری صورتحال کیوں ہو گئی ہے؟ اکثر کے لیے تو وہ اچانک صورتحال جو ہے وہ بدل گئی، کہ ابھی تو صورتحال یہ تھی کہ دشمن بھاگ رہا تھا، ہم اس کا تعاقب کر رہے تھے، وہ اچانک یہ ہے کہ ہمیں اپنی جانوں کی پڑ گئی ہے، ہم چکی کے دو پارٹوں کے مابین آ گئے. اب سبب کیا ہوا، غلطی کیا ہوئی؟
وہ تو ظاہر بات ہے کہ ہم پہلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ سبب تو تمہاری اپنی غلطی تھی. وہ جو 35 یا 40 تیر انداز وہاں سے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایت تھی اس کی خلاف ورزی ہو گئی. حضور کے قول کی تعویل کی گئی ہو لیکن لوکل کمانڈر جو ہے اس کے حکم کی تو خلاف ورزی ہوئی ہے. تو اصل میں تو اللہ نے اس کی بنا پر تمہیں اس ابتلا میں اور آزمائش میں ڈالا ہے. لیکن یہ کہ جن لوگوں کے سامنے یہ پوری سچویشن نہیں تھی تو ان کے دلوں میں تو ظاہر بات ہے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے اور ان کا ذہن یہ بن رہا تھا کہ بات غلط ہو گئی. بہتر شکل یہی تھی کہ ہم جو ہے مدینے میں محصور ہو کر دفاع کرتے اور مقابلہ کرتے، کیونکہ یہ بات مشورے میں پہلے آئی تھی. حضور کی اپنی رائے بھی یہی تھی. اتفاق دیکھیے اسے، سوئے اتفاق کہیے اسے کہ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی. ایک طرف اللہ کے سچے رسول کی رائے تھی اور ایک طرف ایک منافق اور رئیس المنافقین کی رائے تھی، لیکن رائے جو ہے وہ ایک ہو گئی تھی. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے کہ جو اس رائے کے حامل ہوں، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں نے بڑے جوش کا اور بڑے جذبات کا مظاہرہ کیا کہ ہمیں تو شہادت کی موت درکار ہے، اور وہ لوگ جو خاص طور پر بدر میں نہیں جا سکے تھے لیکن بدر میں تو اعلان تھا ہی نہیں، وہ تو صرف ایک قافلے کا راستہ روکنے کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نکلے تھے، جنگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. اب انہیں یہ حسرت تھی کہ اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم رہ گئے کہ ہم غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے. جب سورہ انفال نازل ہوئی ہوگی تو اس سے کتنا حسرت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کی کہ کیا ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ جو اس میدان بدر میں حاضر تھے. تو اس سے محرومی ہو گئی. اس محرومی کا ان کے اوپر رد عمل تھا کہ ہمیں تو اب پورا موقع ملنا چاہیے، ہم اپنے شجاعت کے جوہر بھی دکھائیں، اپنے شوق جہاد اور ذوق شہادت کا جو ہے اس کا بھی اظہار کر سکیں. لیکن اب ان کو یہ خیال آیا کہ در حقیقت وہ لوگ جن کی رائے یہ تھی کہ محصور ہو کر مدینے میں دفاع کرنا چاہیے، بات ان کی درست تھی، لیکن یہ معاملہ عجیب ہے. فیصلہ جو ہے وہ ہمارے اختیار میں تو ہے ہی نہیں، فیصلہ آخری جو ہے وہ تو حضور کے اختیار میں ہے. یعنی یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے، اگرچہ مشاورت حضور نے کی تھی، ایک رائے یہ بھی حضور کی بھی تھی اور کچھ اور لوگوں کی بھی کہ مدینے میں محصور ہو کر دفاع کیا جائے، اور یہ کہ بہت سے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ نہیں کھلے میدان میں مقابلہ کریں گے. لیکن فیصلہ کوئی کاؤنٹنگ آف ووٹس سے نہیں ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ اچھا بھائی گنتی کر لو کتنے لوگ ادھر ہیں کتنے لوگ ادھر، یہ نہیں تھا. یہ مغالطہ ذہن سے نکال دیجئے. اسلامی جو نظام ہے اس میں یہ ہے کہ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مشورے کے بعد اب گنتی کر کے نوٹ کیجئے بھائی 10 آدمی ادھر ہیں 9 ادھر ہیں 10 کی بات صحیح ہو گئی، بلکہ یہ کہ امیر